بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتانی جبریل علیہ السلام فبشرنی انہ من مات من امتک لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ قلت وإن زنا وإن سرق قال وإن زنا وإن سرق رواہ مسلم۔ محترم حضرات، قیامت کے دن کافر، مشرک، منافق، فاسق و فاجر، مجرمین جب اللہ کے عذاب اور سزاؤں کو اپنی نظروں سے دیکھیں گے، اس وقت وہ حسرت و افسوس کریں گے۔ حسرت و افسوس کرتے ہوئے اس دن وہ بہت ساری آرزویں کریں گے۔ ان میں سے ایک آرزو ان کی کافروں کی آرزو ہوگی، کاش کہ وہ دنیا میں مسلمان ہوتے، مسلمان ہونے کی آرزو کریں گے۔ صحیح مسلم کی جو حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے، اس حدیث میں ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے آ کر کے مجھے بشارت دی، خوشخبری سنائی کہ آپ کی امت کے جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ تو ابو ذر رضی اللہ عنہ یہ حدیث سننے کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگر وہ شرک سے بچے گا تو جنت میں جائے گا، اگرچہ وہ اپنی زندگی میں وہ چوری کرے، زنا کرے، گناہ کبیرہ، بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ۔ اور بعض حدیثوں میں ہے، صحیح مسلم ہی کے بعض روایتوں میں، کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ یہ سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار کر رہے تھے اور ان کو بہت تعجب ہو رہا تھا، تو یہ سوال بار بار کر رہے تھے وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ وہ چوری کرے، زنا کرے۔ تو ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذر، ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو، اگرچہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے۔ تو دیکھیے اس سلسلے میں ایک دوسری حدیث صحیح مسلم میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ ومن لقیہ یشرک بہ دخل النار۔ جو شخص اللہ سے ملاقات کرے گا اس حال میں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو اس حال میں ملاقات کرے گا کہ وہ کسی کے ساتھ شریک کرتا تھا تو وہ جہنم میں داخل ہوگا، یعنی مشرک جہنم میں داخل ہوگا۔ تو جو اس حدیث میں ہے کہ اگرچہ وہ چوری کرے، زنا کرے، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے، پھر بھی وہ جنت میں داخل ہوگا اگر وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہوگا، موحد ہوگا۔ تو اہل السنہ کا عقیدہ یہ ہے اس سلسلے میں کہ اگر کوئی شخص کلمہ توحید کا سچے دل سے اقرار کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، اور وہ اپنی زندگی میں کچھ گناہ کبیرہ، بڑے بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، جیسے چوری کرنا، زنا کرنا، یہ سب بڑے گناہ ہیں، تو اخروی اعتبار سے وہ تحت المشیہ ہوگا، یعنی انشاء ذبح و انشاء غفر لہ، اللہ چاہے تو اس کے دیگر گناہوں کو معاف کر کے اس کو جنت میں داخل کر، اس کی مغفرت کر دے، اس کی کسی نیکی سے خوش ہو کر کے، کسی عمل سے خوش ہو کر کے، اس کی توبہ کو قبول کر کے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے
اور جنت میں داخل کر دے، اور اگر اللہ چاہے تو اس کے گناہوں کی سزا دینے کے لیے جتنے اس کے گناہ ہیں اس کے برابر اس کو سزا دینے کے لیے جہنم میں داخل کر، لیکن وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ گناہ کی سزا پانے کے بعد پھر وہ اپنے ایمان اور توحید کی وجہ سے جہنم سے نکالا جائے گا اور اپنے ایمان اور توحید کی وجہ سے وہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہ اہل سنہ کا عقیدہ ہے مرتکب کبیرہ سے متعلق۔ اگر کوئی شخص ایمان لاتا ہے، مسلمان ہے، کلمے کا اقرار کرتا ہے، پھر بھی اگر اس کی زندگی میں بڑے بڑے گناہ ہیں تو اخروی اعتبار سے وہ اللہ رب العالمین کے مشیت کے تابع ہوگا۔ اگر چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے، اور اگر چاہے تو اس کے گناہ کے برابر اس کو سزا دے کر کے پھر اس کو جہنم سے نکالے اور اس کو جنت میں ضرور داخل کرے گا۔ لیکن اس سلسلے میں جو دیگر فرقے ہیں جیسے خوارج ہیں، معتزلہ وغیرہ ہیں، ان کا کہنا کیا ہے کہ ایک انسان ایمان لایا، مسلمان ہوا، اس کے بعد اگر گناہ کبیرہ کرتا ہے، چوری کر لیا، زنا کر لیا، کسی بڑے گناہ کا ارتکاب کر لیا، تو اخروی اعتبار سے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اس کو جہنم سے نہیں نکالا جائے گا۔ یہ ان کا عقیدہ ہے۔ تو اہل سنہ کا جو صحیح عقیدہ ہے کہ اس کو گناہوں کی سزا ملے گی، لیکن اگر اللہ چاہے لیکن اس کو ایک نہ ایک دن اس کو اس کی توحید کی وجہ سے جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور اس سلسلے میں سفارشیں بھی ہوں گی، نبی انبیاء سفارش کریں گے، اہل ایمان سفارش کریں گے، ملائکہ سفارش کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حق میں اللہ کی اجازت سے سفارش کریں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کچھ اپنی خاص مہربانی سے کچھ ایسے لوگوں کو جہنم سے نکالے گا جنہوں نے لم یعملوا خیرا قط، جنہوں نے اپنی زندگی میں کوئی بھلائی نہیں کی ہوگی۔ تو اس کے بعد سارے ایمان والے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلے گئے ہوں گے، وہ سب سفارشوں کی وجہ سے، انبیاء کی سفارش، مومنوں کی سفارش، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش، ملائکہ کی سفارش، بعض اعمال کی سفارش سے جب وہ جہنم سے نکال دیے جائیں گے، اس وقت آخر میں صرف کافر بچیں گے۔ کافر اس وقت جہنم میں چاروں طرف نظر ڈالیں گے تو صرف کافر ہی نظر آئیں گے، تو اس وقت ان کو حسرت و افسوس ہوگا اور وہ آرزو کریں گے کاش کی دنیا میں ہم بھی مسلمان ہو گئے ہوتے تو آج ہم بھی کسی نہ کسی سفارش سے کسی نے آخر میں تو کم سے کم جہنم سے نکال دیا جاتا، اور یہ دائمی ہمیشگی کا عذاب ہمارے لیے نہیں ہوتا تھا۔ ان کی اس حسرت و آرزو کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ سورہ ہجر کی دوسری آیت میں اللہ نے کہا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، اس وقت کافر آرزو کریں گے، خواہش کریں گے کاش کہ وہ دنیا میں وہ بھی مسلمان ہو گئے ہوتے تو آج جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہتے تھے، اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد آخر میں کسی طرح سے وہ جہنم سے نکالے جاتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ جو جہنم کا سب سے ہلکے درجے کا جو عذاب والا ہوگا، ہلکے درجے کا جہنم کا سب سے ہلکے درجے کا جو جہنمی ہوگا عذاب کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن کہے گا کہ اگر پوری زمین کے برابر تجھے مال و دولت حاصل ہو جائے تو کیا جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے زمین کی ساری دولت کو تو فدیے میں دینے کے لیے تیار ہے؟ تو اللہ سے کہے گا کہ ہاں اللہ، میں زمین کی ساری دولت جہنم کی اس عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے فدیے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا فَقَدْ سَأَلْتُكَ أَهْوَنَ مِنْ هَذَا وَأَنْتَ فِي صُلْبِ آدَمَ أَلَّا تُشْرِكَ بِي فَأَبَيْتَ إِلَّا الشِّرْكَ، اللہ کہے گا کہ آج تو زمین کے سارے خزانے، زمین کی ساری دولت اس عذاب سے بچنے کے لیے دینے کے لیے تیار ہے فدیے میں، جبکہ تو آدم علیہ السلام کی پشت میں تھا، میں تجھ سے بہت آسان چیز، ایک معمولی چیز میں نے تجھ سے طلب کی تھی کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، تو میں تیرے اوپر رحم کروں گا اور تجھے جنت میں داخل کر دوں گا، لیکن تو نے انکار کیا اور میرے ساتھ شرک کر بیٹھا، جس کی وجہ سے تجھے اب جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ تو مشرک کا ٹھکانہ اگر اس کی موت شرک پر ہوتی ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور قیامت کی دن اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت سے وہ محروم رہے گا۔ اور جو ایمان والے بندے ہیں، توحید پرست ہیں، وہ کسی نہ کسی ایک آخری وقت ہی میں
وہ اپنے ایمان کی وجہ سے، توحید کی وجہ سے اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد جہنم سے نکالے جائیں گے اور جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ اس سے ایمان اور توحید کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ ہماری زندگی میں توحید کتنی اہم چیز ہے، ہم اس کی قدر کریں اور اس کی حفاظت کریں اور اپنی زندگی کو شرک اور اس کے اسباب اور ذرائع سے بچانے کی کوشش کریں، تاکہ جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور توحید پر ہو اور ہم آخرت میں اللہ کی رحمت اور مغفرت کے مستحق بن سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں اپنے عقیدے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وسلم۔